السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جنت کیسی ہوگی، میں خود بھی سوچتی ہوں کہ جنت کیسی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے فرمایا پانی سے۔ ہم نے عرض کیا ہمارا مطلب اس کی عمارت سے ہے۔ فرمایا ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی اور گارا مشک ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہے۔ جو جنت میں داخل ہوگا وہ کسی بھی نعمت سے محروم نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ دیکھیں ماشاءاللہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمارے اچھے اعمال کا جنت کی صورت میں کتنا خوبصورت ہمیں انعام دیا ہے۔ اگر ہم لوگ سوچیں، ہم لوگ ہر وہ عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اکثر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر میں خود ایسے سوچتی ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جس سے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں سے کہتے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی حالت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لسٹ میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں کی لسٹ میں شامل کرے اور قبر کو ہمارے لیے کشادہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال اس دنیا میں کرائے جس پہ وہ راضی ہو۔ آمین۔ میرے سمیت، آپ لوگوں سمیت، ہماری آل اولاد سمیت جب بھی دعا کیا کریں مجھے ضرور یاد رکھا کریں۔ کہتے ہیں دوسروں کے حق میں کی گئی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس نے دوسرے کے لیے مانگا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر وہ چیز دے، ہر وہ جائز چیز ہے جس کی آپ لوگ خواہش کریں۔ آپ لوگ یہی دعا میرے لیے کیا کریں، اس جہان کے لیے کیا کریں، اللہ ہمارا وہ جہان اچھا کرے۔ یہ دنیا تو گزر گئی اور گزر رہی ہے، لیکن اللہ ایمان پہ خاتمہ کرے، اللہ سب کو نیکی کی ہدایت دے، اللہ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد کرے جن پہ ظلم ہو رہا ہے، خاص کر فلسطین کے لوگوں پر، کشمیر کے مسلمانوں پر۔ بس دعاؤں میں ان لوگوں کو بھی یاد رکھا کریں، ہر اس کو جو بیمار ہے، جو کسی تکلیف میں ہے، اللہ اس کی تکلیف دور کرے۔ آمین۔ میرے لیے ضرور و خصوصی دعا کیا کریں۔ اللہ حافظ۔